پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کی لہر دیکھنے میں آ رہی ہے۔ پی ایس ایکس 100 انڈیکس میں ٹریڈنگ کے دوران 3,900 سے زائد پوائنٹس کی کمی دیکھنے میں آئی ہے اور اس وقت 100 انڈیکس 1,10,000 کی سطح پر آ گیا ہے۔ اس بارے میں مزید جانیں گے نمائندہ جیو نیوز ریاض اینڈی سے۔ ریاض، اب اس مندی کی کیا وجہ ہے؟ کچھ خبریں ہیں یا بس اسی طرح سے ہی کافی دن ہم نے دیکھا کہ مثبت رجحان تھا، اب مندی آ رہی ہے ایک دم سے؟ جی بالکل، اگر آپ اکتوبر سے بات کرتے ہیں مارکیٹ کی تو تقریباً 35,000 پوائنٹ مارکیٹ نے انکریز کیا ہے، اور اس کے بعد 3,000 پوائنٹ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو کیا معنی رکھتی ہے، 3,700 پوائنٹ کا مطلب ہے یہ تقریباً 3% گری ہے۔ تو 3% از اے ویری نیچرل نارمل موڈ۔ ایئر ہینڈ ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی پروفٹ ٹیکنگ ہوئی ہے۔ کچھ ٹیکسٹائل کمپنیز ہیں، ان کی خبریں ہیں کہ انہوں نے انٹرنیشنل کاٹن ایسوسی ایشن ٹھیک ہے ریاض، بہت شکریہ تفصیل دینے کے لیے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری اس وقت کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اسٹیک ہولڈرز کی بات سنیں گے، ان کو عزت دیں گے، ان کے مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں ہمیں کامیابی ملے گی، اور ایک خوشخبری ہوگی کہ وہاں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ، چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، بحیثیت مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کر محبتوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی عملی زندگی کو دوبارہ سے شروع کر سکیں گے۔ شکریہ۔ وہاں پر ایک وزیر اعلیٰ ایک گورنر اور بھی ہے وہاں پہ، اور وہاں پر ایک پیرنی بھی ہے جو کہ وہاں الیکسی میں رکی ہوئی ہے، تو وہ اس معاملے کو کیوں نہیں توجہ دیتے؟ آپ کی پاکستانی تو آپ کا دل دکھ رہا ہے، لیکن امن امان کا معاملہ جو صوبہ ہے وہ کیوں نہیں حل کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایسی بات ہے کہ میں پھر ایک سندھ کا رہنے والا اور ایک کراچی کا مہاجر ہونے کے ناطے صرف اپنی قومیت اور اپنے صوبے کے بارے میں سوچوں۔ میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں پاکستانی بن کر سوچنا ہے۔ ہم نے پاکستانی بن کر ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اگر وہاں کی صوبائی حکومت نہیں سوچ رہی تو نہ سوچے، ہو سکتا ہے ان کے کوئی سیاسی مقاصد ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ سیاست میں بزی ہوں، ہو سکتا ہے پارا چنار کا واقعہ اور وہاں ہونے والی شہادتیں اور اموات ان کے لیے دوسری ترجیح ہو، پہلی ترجیح ان کی سیاست ہو، ان کے بانی کی رہائی ہو، لیکن میرے لیے ان کے بانی کے مستقبل سے زیادہ پاکستان کا مستقبل عزیز ہے۔ میں بحیثیت گورنر سندھ پارا چنار نہیں جا رہا، میں بحیثیت پاکستانی ایک التجا اور ایک فریاد لے کر پارا چنار کے بھائی دوستوں کے پاس جا رہا ہوں۔ ایک سندھ سے چل کر کے پی کے میں ایک پاکستانی جا رہا ہے۔ جتنا یہ شہر، یہ صوبہ میرا ہے، اس سے زیادہ کے پی کے میرا ہے، اس سے زیادہ وہاں کے لوگوں کا درد میرا ہے، کیونکہ میں پاکستانی ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ آپ خود بتائیں، جہاں معصوم بچے مر رہے ہوں، امواتیں ہو رہی ہوں، جہاں ان کو غذائی قلت کا سامنا ہو، اور پھر یہ ہو کہ شیعہ سنی کو مار رہا ہے، سنی شیعہ کو مار رہا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ اب کے پی کے کی حکومت کو فوری ایکشن کرنا چاہیے، فی الفور، مجھ سے پہلے وہ پہنچ جائیں۔ میں کوئی سیاسی مقاصد کے لیے نہیں جا رہا، میں تو صرف یہ قدم اس لیے بڑھا رہا ہوں کہ پچھلے 10 دن سے وہاں راستے بند ہیں۔ پچھلے 24 دسمبر سے پہلے سے وہاں کتنے لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں، کسی زمین کے ٹکڑے کے لیے یا مسلک مسالک کے لیے۔ تو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ عوامی گورنر جہاں عوام کے ساتھ رات دن اپنا وقت گزار رہا ہے، جہاں 50,000 بچے اپنا مستقبل روشن ہوتا دیکھ رہے ہیں، 12 ربیع الاول والے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس منصب پر بٹھایا، آپ سب گوائیں، تو یہ اللہ نے میرے دل میں اگر ڈالا ہے کہ میں پارا چنار جاؤں، اور شہنشاہ نقوی صاحب، مفتی منیب صاحب اور بہت سارے علماء، راجہ ناصر عباس صاحب، ان کے ایم این اے کے ساتھ میں نے ہی بات چیت کا آغاز کیا ہے
اور الحمدللہ میں ان کے ساتھ وہاں جاؤں گا اور مجھے لگتا ہے, مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. گورنر سنگھ کامران ٹسوری کراچی میں گفتگو کر رہے ہیں. قومی اسمبلی میں انٹرنیٹ سپیڈ میں کمی کے معاملے پر حکومتی اتحادی پیپلز پارٹی کے اراکین نے حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے. پیپلز پارٹی کی شازیہ مری نے کہا کہ گزشتہ روز انہیں ہنسی آ رہی تھی کہ ایسی انٹرنیٹ سپیڈ میں ڈیجیٹل نیشن بل لایا گیا ہے. اس ملک میں آئی ٹی کا کیا نظام ہے, انٹرنیٹ کی کیا حالت ہے, آپ ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا بل لے آتے ہیں. مجھے تو ہنسی آ رہی تھی اس دن وہ بل جب آیا کہ کون سے انٹرنیٹ پہ اور کون سے ڈیجیٹل پاکستان پہ ہم بات کر رہے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹی ہے ہی نہیں, اور یہاں پر جو ذمہ دار ہیں وہ یوزرز کو کہتے ہیں کہ جی آپ کا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر غلط ہوگا, انٹرنیٹ صحیح ہے, یہ کہا جاتا ہے. فائر وال سن کے ہمارے کان پک گئے. جو قادر پٹیل نے کہا ہر چیز درست ہے, جواب نہیں مل رہا. وزیر مملکت آئی ٹی شہزہ فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ مائکرو بلاگنگ ایپ ایکس کو وزارت داخلہ کی ہدایت پر بند کیا گیا ہے. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے شہزہ فاطمہ خواجہ نے کہا کہ قومی سلامتی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا. پاکستان کو سائبر سیکیورٹی بڑھانا ہوگی. صرف 2% پاکستانیوں کے زیر استعمال ایکس کی بندش کا مطلب اظہار رائے پر پابندی نہیں. یہ جو پرٹیکولر کیس ہے از اے ڈائریکٹیو آف منسٹری آف انٹیریئر ٹو پی ٹی اے, اور یہ جو بھی ان کے کنسرنز انہوں نے اس کے اندر ریز کیے ہیں اس کے بہاف پہ پی ٹی اے نے ایکس کو بین کیا ہے. ایکس کی یوزیج 2% سے بھی کم لوگ کرتے ہیں پاکستان کے اندر, اور اگر تو اس کو بند کرنے کا مقصد آزادی رائے کے اوپر اٹیک کرنا ہوتا تو آج ایکس نہ بند ہوتا, شاید ٹک ٹاک اور فیس بک بند ہوتے. ہمیں شوق نہیں ہے کہ انٹرنیٹ بند ہو, نہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ خوشی ملتی ہے, نہ میرے پاس کوئی بٹن ہے جس سے میں انٹرنیٹ بند کرتی ہوں. سر نیشنل سیکورٹی سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے. اینڈ ود اے ٹرانزیشن آف پیراڈائمز, ویدر اٹس اکنامک پیراڈائم اور سیکورٹی پیراڈائم, جیسے جیسے یہ سیکیورٹی پیراڈائم ٹیکنالوجی کی طرف شفٹ ہوگا, ہمیں سائبر سیکیورٹی بہتر کرنی ہے سر اس ملک کی. یوزر ایکسپیرینس میں ہم ڈینائی نہیں کرتے کہ دیر ہیو بین چیلنجز ان دی لاسٹ کپل آف منتھس. پچھلے سال سے اب تک پاکستان کی ایوریج انٹرنیٹ سپیڈ کے اندر 28% کی بہتری آئی ہے, اور اس سے جو یوزرز ہیں سر مجھے جواب تو دینے مختلف وجوہات کی وجہ سے ہمیں ڈیفینیٹلی چیلنجز ہیں. کہیں پہ انٹرنیٹ کی کنجیشن ہے, کہیں پہ اسپیکٹرم اویلیبلٹی کی چیلنجز ہیں. ہمارے ملک کے اندر فائبرائزیشن 2% سے کم ہے. سیکیورٹی کے لیے بھی جب انٹرنیٹ بند کیا گیا فکس لائن نہیں بند ہوئی.